اندر بھی، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی، اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ مومن بندہ جو ہی دنیا کی زندگی سے ختم کرتا ہے آخرت کی زندگی میں پہنچتا ہے، اللہ اپنے اہل ایمان بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضا بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو داؤد کی روایت ہے، بہترین عمل تم کس کو جانتے ہو؟ کسی نے نماز کہا، کسی نے زکوٰۃ کہا، کسی نے کوئی عمل کہا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، کسی نے کہا جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اول اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے عطا کیا جائے، اللہ کے لیے روکا جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے پیار، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، اللہ کے لیے پیار کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، یہ ایمان والوں کی پہلی پہچان ہوا کرتی ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں بستی میں۔ کہا کیوں؟ کہا فلاں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اس نے کوئی نیکی کی ہے جو حساب برابر کرنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، ایسا تو کوئی ماجرا نہیں۔ کہا پھر اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہا وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا موحد، وہ میرے اللہ کا سچا موحد بندہ ہے، میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ بھی یہ علی نہیں کہتا، میں بھی یہ علی نہیں کہتا۔ وہ بھی قبروں والوں مردوں کو داتا اور غوث اعظم کا لقب نہیں دیتا، میں بھی داتا اور غوث اعظم عرش والے کو مانتا ہوں۔ نہ وہ شرک کرتا ہے نہ میں شرک کرتا ہوں، توحید نے ہمیں ملا رکھا ہے۔ کہا خوش ہو جا، میں فرشتہ ہوں اور تجھے یہ سنانے کے لیے آیا ہوں، تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب رب نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم۔ سوچئے ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہماری محبت کی بنیادی وجہ، آپ اس سے رشتے کیوں کر رہے ہو؟ اجی کیا کریں، یہ بھی زیدی ہیں ہم بھی زیدی ہیں، یہ بھی خان ہیں ہم بھی خان ہیں، یہ بھی شاہ جی ہیں ہم بھی شاہ جی ہیں، یہ بھی جٹ ہیں ہم بھی جٹ ہیں، برادری جو ہوئی ہم مغل ہیں یہ بھی مغل ہیں، ہم آرائی ہیں یہ آرائی ہیں، ہم قریشی ہیں یہ قریشی ہے، ہم ہندی ہیں یہ ہندی ہے، ہم پنجابی ہیں یہ پنجابی ہے۔ اپنی اپنی قوموں کا رواج ہوتا ہے مولانا صاحب، یہ ہماری برادری کا ہے، میری پھوپھی کا بیٹا ہے۔ ارے اس کے ہاتھ میں تو کڑے ہیں، کوئی نہیں ہولے ہولے ٹھیک ہوئی جانا، کڑے تو پھر کی ہے، دعا کریں گے اللہ ٹھیک کر۔ ابھی یہ تو بے نماز ہے جس کو بیٹی دے رہا ہے، جی کوئی نہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا، ڈاکٹر تو ہے نا، انجینئر تو ہے، کار کوٹھی بنگلہ تو ہے۔ یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں، اہل ایمان کی محبت نہ برادری ازم پہ نہ کسی اور بنیاد پہ، اہل ایمان محبت کرتے ہیں اللہ عز و جل کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے، ان کے چہرے نورانی، ان کے لیے نور کے منبر۔ ابو داؤد کی روایت ہے انبیاء اور شہداء ان کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور پھر اللہ کی مخلوق میں اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ جن کی محبت کی وجہ یہ نہ ہو یہ بھی اردو سپیکنگ ہے میں بھی اردو سپیکنگ، یہ بھی خان ہے اور میں بھی خان ہوں، وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی اس محبت میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے۔ جیسی محبت ان کی اللہ سے ہے ویسی محبت ان کی غیر اللہ سے، ویسا پیار غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ سوچ لیں ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ کسی چور کو پکڑ لیں، اس نے چوری کی ہو، تو نے چوری کی ہے، اسے کو قسم اٹھا، وہ اللہ نام کی جھوٹی قسم اٹھا لے گا، اسے کو بابا جی کے دربار کی کنڈی کھول دے کبھی نہیں کھولے گا۔ یہ مشرک ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے بنائے ہوئے
ہوئے معبودوں سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا وہ پیار نہیں، اللہ کی وہ محبت نہیں، اللہ کا وہ احترام نہیں جو اپنے خود ساختہ بابوں کا ہے۔ اللہ نام پر جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن پیر کے نام پر جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے، اس کے دربار کی کنڈی کھولنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں ہے جو اللہ سے بڑھ کر یا اللہ جیسی محبت اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے کرتا ہے۔ پھر سنیے قرآن حکیم کا فیصلہ ہے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، مشرک کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ جو قرآن کی قسم اٹھانے کے لیے تیار، جھوٹ، جو مسجد میں آ کر اللہ نام پہ حلف دینے کے لیے تیار، لیکن اپنے بابوں کے نام پہ جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار، اگرچہ وہ قسم اٹھانا جائز ہی نہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن اس کے نزدیک اللہ کی وہ محبت نہیں جو محبت اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی ہے۔ اسی طرح عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم اہل ایمان ہو، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر کرو۔ اہل ایمان ہر مسئلے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ 70,000 جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے وہ کون ہے؟ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دینا اور سمجھنا کہ یہ میرے کام کو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں باوجود کلمہ پڑھنے کے؟ اجی مولوی صاحب کی دسیے 6 سال ہو گئے سن بیاہ ہوئے، اولاد نہیں ہوئی، اخیر بابا جی دے کول گئے، بکرے دی نے آز دیتی، روئے پیٹے، بابا جی نے کرم کرتا، چھوٹا مارتا، بس چھوٹا ماریا تو سمجھو سارا کچھ ہو گیا۔ اللہ پر وہ امیدیں اور بھروسے نہیں، اللہ پر وہ توکل نہیں جو نواز شریف صاحب کو مانسیرے کے دھنکے شاہ پر ہے۔ دھنکے شاہ کے پاس جاتے ہیں، کمر جھکا کے بیٹھتے ہیں، وہ کمر میں ڈنڈے مارتا ہے، سمجھتے ہیں کہ بس ڈنڈا مجھے پڑ گیا، اب حکومت پکی میری ہے۔ انتخابات ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ بے نظیر کو پتہ لگتا ہے یہ بھی 7 کلومیٹر پیدل چل کے اس نانگے شاہ کے پاس پہنچتی ہے، اپنے کمر میں ڈنڈے کھا کے آتی۔ اہل ایمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اہل ایمان اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور مشرک کا توکل اللہ پہ نہیں ہوتا۔ جی بیمار تھے جی، کیا کریں جی، بڑی بیماری تھی، بڑیاں دعاواں کی تھیں، بڑے روئے پیٹے، کچھ نہیں بنا۔ بابا بڑی سرکار کے دربار سے جب سے کڑا لا کے پہنا ہے، میرا تو بواسیر کا مرض ختم ہی ہو گیا۔ بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے مولویوں سے دعائیں کروائی، بڑے روئے پیٹے، بچہ بولتا ہی نہیں تھا۔ پیر توتے شاہ کا نمک چٹایا تو ٹٹر بولتا ہے، چپ ہی نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ پر وہ امید نہیں، اللہ پر وہ توکل نہیں، بھروسہ نہیں جتنا اس کو غیروں پر ہے۔ پیر پھونک بھی مار دے گا تو سمجھو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ اہل ایمان کی حالت نہیں۔ اہل ایمان جب اللہ سے مانگتے ہیں، جب اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو رب سے مانگا جائے گا رب عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں میری قسمت میں رب نے اس سے کچھ اچھا دینا لکھا، اس سے بہتر عطا کر دے۔ اسی طرح ڈرنا، خوف کھانا، یہ بھی عبادت ہے۔ دل میں جو اللہ کا ڈر ہو، جو اللہ کا خوف ہو، ویسا ڈر کسی اور کا کہ اللہ عز و جل بغیر اسباب کے جب چاہے جس کو چاہے۔ ایک تو سبب ہے نا کہ کلاشنکوف لے کے آپ کے سر پہ کھڑا ہے، مکہ آپ کے سر پہ لے کر کھڑا ہے، ماروں یا نہ ماروں، بندہ ڈرتا ہے فطری طور پہ، ایک سبب ہے۔ ایک ہے بدون اسباب، ظاہری کوئی سبب نہیں، لیکن وہ کراچی سے لانچ میں بیٹھتا ہے، لانچ چلا کر جانا اس نے شکار کرنے، مچھیرے نے دائیں طرف ہے، لیکن پہلے گھما کر بابا غازی عبداللہ کی طرف کر کے اس کو جھک کر سلام کرتا ہے، پھر ادھر سے موڑ کر دوسرے کونے کے بابا کی طرف سلام کرتا ہے، اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر
چلنے سے پہلے ان دو بابوں کو سلام نہ کیا جائے، درمیان سمندر کے لانچ کو الٹا